دوستو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم تاریخ کے سب سے بڑے سانحے یعنی کربلا کے بارے میں بات کریں گے، جہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی فوج نے شہید کیا تھا۔ خواتین و حضرات، سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یزید کی بھیجی گئی فوج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 ساتھی تھے، جن میں سے 18 اہل بیت کے اراکین تھے۔ ان کے علاوہ خاندان نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخی اسلام کی ہی نہیں بلکہ تاریخی عالم کا نادر اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ دنیا میں یہی ایک واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوئے، زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر متاثر ہوئے۔ جو واقعہ کربلا کے بعد سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی، جس نے جاندار اور بے جانوں کو خون کے آنسو رلایا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی ہے۔ بدر و احد، خندق و خیبر میں قتل ہونے والے کفار کی اولاد نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی کافروں کے دلوں میں عہد رسول سے ہی کروٹیں لے رہے تھے۔ عدم اقتدار کی وجہ سے کچھ بن نہیں پا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد جب 88 ہجری میں امیر المومنین برسر اقتدار آئے تو ان لوگوں کو مقابلے کا موقع مل گیا جو انان حکومت کو دانتوں سے تھام کر جگہ پکڑ چکے تھے۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب یزید ابن معاویہ خلیفہ بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جا چکے تھے۔ عہد یزید میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینے کا موقع تھا۔ یزید نے خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ تیار کیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آ پہنچے۔ یزید نے بروایت 80,000 فوج بھجوا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 بنی ہاشم اور 72 اصحاب سمیت چند گھنٹوں میں شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 رجب 60 کو مدینہ سے روانہ ہو کر 10 محرم الحرام 61 ہجری کو ظالموں نے 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا اور 10ویں محرم کو نہایت بے دردی سے تمام لوگوں کو شہید کر ڈالا۔ علم کی بات کو دیکھنے والے محترم دوستو، اب ہم بات کریں گے حضرت حسین علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کا جو انہوں نے کربلا کے مقام پر دکھائی۔ علم کی بات کے محترم خواتین و حضرات، حضرت امام حسین میدان جنگ میں اترتے ہیں جب آپ کے 72 ابو انصار اور بنی ہاشم قربان گاہ پر چڑھ چکے تو آپ خود اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے میدان کارساز میں پہنچے۔ لشکر یزید جو ہزاروں کی تعداد میں موجود تھا، باوفا اور بہادر بنی ہاشم کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکا تھا۔ امام حسین جب میدان جنگ میں پہنچے تو دشمنوں کے لشکر میں 30,000 سوار اور پیادے باقی تھے، یعنی صرف ایک پیاسے کو 30,000 دشمنوں سے لڑنا تھا۔ میدان میں پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دشمنوں کو مخاطب کر کے خطاب ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا، اے ظالموں، میرے قتل سے باز رہو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو مت رنگو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میرے بابا علی صادق علیہ السلام ہیں، میری اماں ہے زہرا تمہارے نبی کی بیٹی، اور تم جانتے ہو کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو سردار جوانان بہشت فرمایا ہے، اور افسوس تم اپنے نبی کی اولاد کے دشمن ہو اور اس کے خون کے پیاسے ہو اور اس کا خون بہاتے ہو اور میرے خون ناحق پر آمادہ ہوئے ہو۔ حالانکہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی کسی کا مال لیا ہے جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ میں تو دنیا سے لا تعلق اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر مجاور بیٹھا تھا۔ تم نے مجھے ہدایت کے لیے بلایا، نہ مجھے میرے نانا کی قبر پر بیٹھنے دیا اور نہ خدا کے گھر میں رہنے دیا۔ اب بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کا موقع دے دو تاکہ میں اپنے نانا کی قبر پر جا کے بیٹھ سکوں یا خدا کے گھر میں پناہ لے لوں۔ پھر انہوں نے یزید کی فوج کو یہ کہا کہ اگر تم میرے قتل سے باز نہیں آتے، مجھ سے لڑنا ہی چاہتے ہو تو پھر مقابلے کے لیے ایک ایک شخص کو بھیجو۔ اس طرح وہاں کے سپہ سالار نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، تمہاری تیسری شرط منظور کی جاتی ہے اور ایک ایک شخص کو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ معاہدے کے مطابق ایک ایک شخص کو آپ سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ شام کا ایک ایک شخص آنے لگا اور آپ نے اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ مقابلے کے لیے جو شخص پہلے میدان میں اترا اس کا نام سمیم ابن قحطبہ تھا۔ آپ نے برکفتاری سے اس پر حملہ کیا اور اسے نیست و نابود کر دیا۔ یہ سلسلہ جنگ تھوڑی دیر جاری رہا۔ مدت قلیل میں
कुश्तों की पुश्तें लगने लगीं और मकतूलीन की तादाद हद से ज्यादा बढ़ गई। ये देखकर उमर साद ने लश्कर वालों को पुकार कर कहा कि क्या देखते हो, सब मिलकर यकजा होकर हमला कर दो। ये अली का शेर है, इससे इनफिरादी मुकाबले में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती बल्कि नामुमकिन है। उमर साद की आवाज ने उसके लश्कर के हौसलों को बुलंद कर दिया और सबने मिलकर यकजा होकर हमला कर दिया। आपने इस लश्कर के मेमना और मेसरा को तबाह कर दिया। आपके पहले हमले में 1950 दुश्मन कत्ल हुए और मैदान खाली हो गया। अभी आपने सांस ही लिया था कि 28,000 दुश्मनों ने फिर हमला कर दिया। इस तादाद में 4,000 कमांडर थे और सूरत हाल ये थी कि सवार, प्यादे और कमांडरों ने हमा वक्त हमला कर दिया और मुतवातर हमले करना शुरू कर दिए। और इस मकाम पर आपने अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए, जिसके मुतल्लिक मुअर्रिखीन का कहना है कि सर कटने लगे, धड़ गिरने लगे और आसमान थरथराने लगा, जमीन कांपने लगी और परहे दरम भरम हो गए। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी और शुजाअत का यह आलम था कि जो लश्कर उनसे लड़ने आता था वो उन पे इस तरह हमलावर होते थे कि उनकी फौजों को भगा देते और नहर की तरफ पहुंचा देते थे। जब हुसैन पर दोनों तरफ से हमले होना शुरू हो गए तो हुसैन ने एक तरफ एक लश्कर को भगा दिया और दूसरे लश्कर को भगाकर नहर की तरफ ले गए। इसी दौरान हुसैन कभी मेसरा को उलटते, कभी मेमना को तोड़ते। इसी दौरान लाशों के ढेर गिरना शुरू हो गए। उन्होंने उनकी फौज को भगाकर नहर की तरफ भेज दिया। नहर के करीब भाई की लाश पड़ी हुई नजर आई। आप पुकार कर कहते हैं, ए अब्बास, तुमने ये हमले नहीं देखे, अफसोस कि तुमने मेरी तन्हाई नहीं देखी। हुसैन दुश्मनों पर इस तरह हमला करते थे कि लश्कर इस तरह से भागते थे जिस तरह टिड्डियां मुंतशिर होती हैं। नूरुलैन में एक मुकाम पर लिखा है कि इमाम हुसैन बहादुर शेर की तरह हमला फरमाते और सफों को दरहम भरम कर देते और दुश्मनों को इस तरह काट कर फेंक देते जिस तरह तेज धार आले से खेती को। अल्लामा अरबली लिखते हैं कि हमला की कोई ताब नहीं ला सकता था। जो आपके सामने आता था शरबते मर्ग से सैराब हो जाता था और आप जिसकी जानब भी हमला करते थे उसी गिरोह को खाक में मिला देते थे। जब हुसैन को यौम आशूर दाएं और बाएं दोनों जानब से घेर लिया गया था तो आपने दाएं जानब हमला करके सबको भगा दिया, फिर पलटकर बाईं जानब हमला करने वालों को मारकर हटा दिया। खुदा की कसम, हुसैन से बढ़कर किसी शख्स को ऐसा कविए दिल, साबित कदम, बहादुर नहीं देखा गया जो शिकस्ता दिल, सदमा उठाए हुए बेटियों, अजीजों और दोस्तों, अहबाबों के दाग भी उठाए हुए थे। और फिर हुसैन कितनी साबुत कदमी से जंग करके दुश्मनों की फौज के सवार और प्यादे हुसैन के सामने इस तरह भागते थे जिस तरह भेड़ बकरियों के गले शेर के हमले से भागते हैं। इसी दौरान जनाब ज़ैनब खैमे से बाहर निकल कर आती हैं और फरमाती हैं, काश आसमान जमीन पर गिर जाए। बीबी ज़ैनब ने कहा, ए उमर साद, तू देख रहा है कि अब्दुल्ला कत्ल किए जा रहे हैं। ये सुनकर उमर साद रो पड़े, आंसुओं से दाढ़ी भीग गई और उसने मुंह फेर लिया। इमाम हुसैन उस वक्त खस्का का जुम्बा पहने हुए थे और सर पर अमामा बांधा हुआ था और वस्मा का खजाब लगाए हुए थे। हुसैन ने घोड़े से गिरकर भी तीरों का मुकाबला करते हुए, हमलों को रोकते हुए, सवारों के पैरों पर हमला करते हुए कहते हैं, ए जालिमों, तुमने मेरे कत्ल पर एका कर लिया है। कसम खुदा की, तुम मेरे कत्ल से ऐसा गुनाह कर रहे हो जिसके बाद किसी के कत्ल पर भी इतने गुनाहगार नहीं होगे। तुम मुझे जलील कर रहे हो, खुदा मुझे इज्जत दे रहा है। और सुनो, वो दिन दूर नहीं, मेरे खुदा तुमसे अचानक मेरा बदला लेगा और तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। ख़वातीनो हज़रात, किसके बस की बात है कि वो इन पर होने वाले मजालिम, इस वाक़े में होने वाले हालात को बयान कर सके। दोस्तों, लश्कर में गिर जाने के बाद से शहादत तक के वाक़या तो हालात ही अजीबो गरीब किस्म की बहादुरी को पेश करते हैं। ये सच है कि एक की दवा दो मशहूर है और मुबालगा की हद ये है कि जब किसी के हाल में ये कहा जाता है कि तुमने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन हुसैन और 72 तन को 8 किस्म के दुश्मनों ने तंग किया था। 4 तरफ से यजीदी फौजों ने जो आंधी की तरह तीर बरसा रही थी। 5वां दुश्मन अरब की धूप, 6ठा दुश्मन रेगे गरम जो कमर के जर्रात की मानद लो दे रही थी और 7वां और 8वां दुश्मन भूख और प्यास। बस हजरत हुसैन ने इस मार्के में हजारों काफरों का मुकाबला किया और बहादुरी से उनका खात्मा किया। इनकी बहादुरी से कौन वाकफियत नहीं रखता। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो परवार होते रहे। आप मुसलसल मुकाबला करते रहे। इस दौरान नागा में एक पत्थर पेशानी पर आकर लगा। इसके फौरन बाद जोफी मालूम ने जबी मुबारक पर तीर मारा। आपने उसको निकाल कर फेंक दिया और पूछने के लिए अपना दामन उठाया ही था कि किसी ने सीना अक़दस पर एक तीर पैवस्त कर दिया जो जहर से भरा हुआ था। उसके बाद साले इब्ने वहाब मालूम ने आपके पहलू पर अपनी पूरी ताकत से
ایک نیزہ مارا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین گرم پر آپ داہنے رخسار کے بل گر گئے۔ زمین پر گرنے کے بعد آپ پھر کھڑے ہوئے اور پھر ورا بن شریک مالون نے آپ کے داہنے شانے پر تلوار لگائی اور دوسرے مالون نے داہنی طرف وار کیا۔ آپ پھر زمین پر گر گئے۔ اتنے میں سنان بن انس نے حضرت کی ہسلی پر نیزہ مارا اور اس کو کھینچ کر دوبارہ دوسری دفعہ سینہ اقدس پر لگایا۔ پھر اس نے ایک تیر حضرت کے گلو مبارک پر، اس طرح حضرت حسین پر پے در پے وار ہوتے رہے۔ بہت سے ملونوں نے ان پر پے در پے وار کیے، مگر حسین علی کے شیر تھے۔ انہوں نے بڑے والہانہ طریقے سے ان کے تیروں کا، ان کے نیزوں کا اور ان کے ہر ہتھیار کا مقابلہ کیا۔ آخر میں ان کا سیرہ مبارک پر ایک نیزہ مارا گیا۔ اس کے بعد آپ زمین پر گر گئے اور وہاں سے عمر سعد کی آواز آئی کہ اب دیر کس چیز کی ہے، ان کا سر کاٹ دو۔ سر کاٹنے کے لیے شیز ابن ربی بڑھا۔ امام حسین نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ اس نے حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر دیکھی اور کانپ اٹھا۔ پھر سنان بن انس آگے بڑھا۔ اس کے جسم پر ریشہ ہو گیا، وہ بھی سر مبارک نہ کاٹ سکا۔ یہ دیکھ کر شمر مالون نے کہا یہ کام صرف مجھ سے ہی ہوگا، اور وہ خنجر لے کر آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر سینہ مبارک پر سوار ہو گیا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شمر ہوں۔ تو آپ نے کہا مجھے نہیں پہچانا؟ اس نے کہا اچھی طرح پہچانتا ہوں، تو علی و فاطمہ کے بیٹے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہو۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے کیوں ذبح کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ مجھے یزید سے بہت سا مال ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دوستوں کو یاد فرمایا اور سلام آخر کے جملے ادا کیے۔ جب آپ اس کی شکل میں قلبی کی وجہ سے مایوس ہو گئے تو فرمانے لگے کہ شمر مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے خالق حقیقی کی آخری نماز عصر ادا کر لوں۔ اس نے اجازت دی تو آپ نے سجدے میں سر جھکا دیا۔ تو جی دوستو، یہ تھا حسین ابن علی کا شہادت کا واقعہ جو ہم نے آپ کی گوش گزار کیا۔